ابو جہل سیریل نمبر 43 14 رمضان المبارک سن 1424 ہجری مطابق 10 نومبر سن 2003 عیسوی بروز پیر صبح 10 بجے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي رفع قدره للأقدار عن الركون إلى هذه الدار ومنح صفاء إحسانه الدار للمنيبين إلى دار القرار ونفذ تصاريف الأقدار في أهل الجنة والنار ويسر كلا لما خلق له ففعله بالاختيار لا يسأل عما يفعل لأنه على الحق فيما يفعله وربك يخلق ما يشاء ويختار. أحمده سبحانه على نعمه الغرار وأشكره ولشكره على شاكريه آثار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين فتحوا الفتوح ومصروا الأمصار صلاة وسلاما دائمين متعاقبين ما أعقب ليل النهار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علم الانسان ما لم يعلم رب زدنی علما. سکھانے کے واسطے بھیجا. خواتین و حضرات، میرے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام لے کر آئے، دین رحمت لے کر آئے، دین ایمان لے کر آئے، دین قرآن لے کر آئے. ایسی شریعت میرے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے لے کر آئے، جو ہم سب کے لیے اور ساری کائنات انسانی کے لیے سراسر رحمت ہے، سراسر برکت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس بات کو مانا. میرے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کو مانا اور ماننے کے بعد جنت کے راستے پر گامزن ہونے لگے، ایمان کی حالت میں زندگی گزارنے لگے، اسلام کی حالت میں زندگی گزارنے لگے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی چادر میں ان کو جگہ مل گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی گلیوں میں ایمان کی صدا لگاتے تھے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی جانب لوگوں کو بلاتے تھے. فرماتے تھے کہ لوگو، تم کلمہ پڑھ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تم اللہ تعالیٰ کو ایک مان لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. دیکھو نا، اذان کے اندر بھی تو یہی بات کہی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ میں یہی بات تو فرمائی گئی کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اللہ کے سوا کوئی مسعود حقیقی نہیں. اللہ تعالیٰ کی تمام عبادتوں کا حقدار ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام عبادتوں کا مستحق ہے. اللہ ہی کے لیے قیام کیا جاتا ہے، اللہ ہی کے لیے رکوع کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے التحیات پڑھی جاتی ہے، تشہد پڑھا جاتا ہے. التحیات کا فلسفہ اس عنوان کے تحت میرا الگ سے بیان موجود ہے، جس میں میں نے پوری تفصیل التحیات کے بارے میں بیان کی اور یہ بیان کیا ہے کہ یہ نماز کے اندر جو التحیات پڑھی جاتی ہے، یہ التحیات کہاں سے آئی، یہ پوری تفصیل اس کیسٹ کے اندر موجود ہے. تو غرض ہے کہ ہماری تمام چیزوں کا حقدار اللہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ ہی نے تو ہم کو پیدا کیا. یہ ہمارا آپ کا پکا عقیدہ ہے. ہمیں چاند سورج نے پیدا نہیں کیا، ہمیں کسی بت نے پیدا نہیں کیا، ہمیں کسی مورتی نے پیدا نہیں کیا، ہمیں کسی مجسمے نے پیدا نہیں کیا، ہمیں کسی جن نے پیدا نہیں کیا، ہمیں کسی فرشتے نے پیدا نہیں کیا، ہمیں کسی پری نے پیدا نہیں کیا،
ہمیں کسی دیو نے پیدا نہیں کیا، ہمیں تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی نے پیدا کیا، وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ درندوں، چرندوں، پرندوں، پیرندوں، تمام چیزوں کو اللہ نے وجود بخشا۔ خالق ایک ہے، مخلوقات بہت سی ہیں، پیدا کرنے والا ایک ہے۔ سنو، چمن کا مالک تو ایک ہے، چمنستان کا مالک تو ایک ہے، لیکن اس چمن کے اندر اس نے پھول الگ الگ کھلا رکھے ہیں۔ یہاں انسان بھی ہیں، یہاں جنات بھی ہیں، یہاں فرشتے بھی ہیں، یہاں شیر بھی ہے، یہاں چیتا بھی ہے، یہاں گیدڑ بھی ہے، لگڑ بگا بھی ہے، یہاں خرگوش بھی ہے، یہاں مور بھی ہے، یہاں چونٹا بھی ہے، یہاں چونٹی بھی ہے، یہاں گائے بھی ہے، یہاں بیل بھی ہے، بھینس بھی ہے، کٹرا بھی ہے، یہاں بکرا بھی ہے، بکری بھی ہے، بھیڑ بھی ہے، دمبا بھی ہے، کبوتر بھی ہے، کبوتری بھی ہے، طوطا بھی ہے، طوطی بھی ہے، فاختہ بھی ہے، مینا بھی ہے، بلبل بھی ہے، کوئل بھی ہے۔ غور دیکھیں، یہ تمام ایک خالق کے رنگ ہیں۔ مخلوقات الگ الگ، مخلوقات جدا جدا، مخلوقات جدا گانا، لیکن پیدا کرنے والا ایک ہے۔ یہ ہمارا آپ کا سچا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اس عقیدے کے خلاف عقیدہ رہے تو وہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ ہمارے لیے تو بس جی ایک ہی در ہے، اور اس ایک در سے ساری چیزیں ملا کرتی ہیں۔ دنیا کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب خریدار مختلف چیزیں مارکیٹ کے اندر لینے کے واسطے جاتا ہے اور اس کو معلوم ہو جائے کہ میاں سارا سودا ایک ہی دکان پر ملتا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ میں الگ الگ دکانوں پر جا کر کیا کروں، میں تو سارا سودا ایک ہی دکان سے لے لوں گا تو مجھے تو بڑا فائدہ ہے، میرا ٹائم بھی بچے گا، میرا وقت بھی بچے گا۔ تو کسٹمر، گاہک، خریدار، مشتری سارا مختلف سامان ایک ہی دکان سے لینا پسند کرتا ہے کہ صاحب یہاں صابن بھی مل جائے گا، دالیں بھی مل جائیں گی، پاؤڈر بھی مل جائے گا، کپڑے دھونے کا صابن بھی مل جائے گا، نہانے کا صابن بھی مل جائے گا، یہاں کاپی بھی مل جائے گی، یہاں پینسل بھی مل جائے گی، یہاں کٹر بھی مل جائے گا، یہاں تختی بھی مل جائے گی، یہاں دوات بھی، ارے جنرل اسٹور ہے۔ تو پسند کرتا ہے کہ بھئی سارا سودا جب ایک ہی دکان پہ مل رہا ہے تو میں کاہے کو الگ الگ دکانوں پر جاؤں اور الگ الگ دکانوں پر جا کر اپنا ٹائم بھی برباد کروں اور پریشانی اختیار کروں۔ بنا تشبیہ کے عرض کرتا ہوں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ساری حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ لڑکا بھی اللہ ہی دیتا ہے، لڑکی بھی اللہ ہی دیتا ہے، روزی بھی اللہ ہی دیتا ہے، روٹی بھی اللہ ہی دیتا ہے، اور چاول بھی اللہ ہی دیتا ہے، اور کپڑے لتے بھی اللہ ہی دیتا ہے، اور بھینسیں بھی اللہ ہی دیتا ہے، اور باغ بھی اللہ ہی دیتا ہے، اور ٹیلی فون بھی اللہ ہی دیتا ہے، اور ٹیلی فون اللہ ہی کٹواتا ہے۔ نفع بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اور نقصان بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ غرضے کے تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جاری اور ساری ہیں۔ وہ چونٹی جب زمین پر چلتی ہے نا تو اس کے رینگنے کو اور چلنے کی آہٹ کو بھی اللہ سنتا ہے، جس کو عربی میں دبیب النمل کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک حقیقی، غفار حقیقی، ستار حقیقی، رحمان حقیقی، رحیم حقیقی ہے، جیسا کہ اس کے مختلف نام ہیں۔ میں نے پچھلے پیر کو اسی اسماء الہی کی فضیلت کے اوپر بیان کیا تھا۔ اللہ کے 99 نام میں نے ذکر کیے تھے اور ان 99 ناموں میں سے کچھ کی فضیلت بھی میں نے بیان کی تھی۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھا ہے تو اس کے نام بھی اچھے ہیں، اللہ بابرکت ہے تو اس کا ہر نام بابرکت ہے۔ پچھلے پیر کی کیسٹ یہاں کاؤنٹر پر موجود ہیں، بہت سی عورتوں نے پچھلے پیر کی کیسٹ کو مانگا تھا، یہاں دستیاب ہیں۔ پچھلے پیر کے پروگرام کی 2 کیسٹ ہیں، وہ حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اطلاعاً انفارمیشن کے طور پر میں نے اس کو ذکر کیا ہے۔ خواتین و حضرات، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پرچم بلند کرتے ہوئے دنیا میں تشریف لائے۔ کفر کے قلوں کے اندر زلزلہ پیدا ہو گیا، کفر کے قلوں کے اندر تہلکہ مچ گیا کہ یہ کیا نور آ گیا کہ ایران کا آتش کدا بجھ گیا، یہ کون آیا؟
کہ تمام کی تمام طاقتیں اس کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہو گئی. یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی. بڑا اچھا شعر ہے. یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی. پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی. کہ جو رسول اللہ کو دیکھتا وہ رسول اللہ پر فریفتہ ہو جاتا. ان کی تو بات ہی کچھ اور تھی. ان کا تو معاملہ ہی بالکل نرالا اور جداگانہ رہا. اس لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی دنیا میں تشریف لائی اور اب اللہ تعالی سرکار جیسا کسی کو پیدا نہیں کرے گا. سرکار کی تو ہر چیز نرالی تھی. یہ ہمارا آپ کا عقیدہ ہے. اور جس دل میں مسلمان مردوں اور عورتوں سرکار کی محبت نہیں وہ دل ویران ہے، ویران. سرکار کی محبت کے بغیر تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. خود سرکار مدینہ آنے مدینہ جانے مدینہ شان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. تمہارا ایمان پورا نہیں ہو سکتا جب تک مجھ رسول اللہ کی محبت تمہارے دل میں تمہارے باپ سے زیادہ نہ ہو، تمہاری ماں سے زیادہ نہ ہو، تمہاری اولاد سے زیادہ نہ ہو، تمہارے چچا سے زیادہ نہ ہو، تمہارے تایا سے زیادہ نہ ہو، تمہارے خاندان والوں سے زیادہ نہ ہو، تمہارے قبیلے والوں سے نہ ہو، غرضے کے ساری کائنات کی تمام مخلوقات سے زیادہ جب تک رسول اللہ کی محبت انسان کے دل میں نہیں اس کا ایمان کامل اور پورا نہیں. اس لیے سرکار مدینہ کے عاشق، سرکار مدینہ کو چاہنے والے، سرکار مدینہ کے پرستار، سرکار مدینہ کی محبت میں تڑپنے والے، بلکنے والے، سسکنے والے، مچلنے والے عجیب و غریب اپنا انداز رکھتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ میاں رہتے تو ہیں امروہہ میں، رہتے تو ہیں امروہہ میں، رہتے تو ہیں رامپور میں، رہتے تو ہیں جویا میں، رہتے تو ہیں دہلی میں، رہتے تو ہیں بامبے میں، کلکتے میں، لیکن دل پڑا رہتا ہے مدینے میں. یہ بہت اچھی بات ہے. آدمی مدینے جائے اور دل امروہہ میں پڑا رہے، توبہ توبہ. آدمی امروہہ میں رہے، مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، لیکن دل مدینہ منورہ میں رہے، سبحان اللہ، اس پر بڑا ثواب ملتا ہے. علماء نے فرمایا جو آدمی ایسا ہے کہ رہتا اپنے وطن میں ہے، رہتا اپنے گاؤں میں ہے، رہتا اپنے دیہات میں ہے، اپنے گھر میں، لیکن دل پڑا رہتا ہے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں، تو اس کو اس آدمی جیسا ثواب ملتا ہے جو مکہ مکرمہ میں جا کر عبادت کرے، جو مدینہ منورہ میں جا کر عبادت کرے. یہ ہمارا آپ کا عقیدہ ہے. سرکار جیسی ذات گرامی تو پیدا ہو ہی نہیں سکتی. در اقدس پہ حسرت کھینچ لائی ہے محمد کی، سکھ دیو پرشاد بسمل آبادی فرماتے ہیں. یہ اشعار ایک ہندو کے لکھے ہوئے ہیں، مسلمان کی نعت نہیں ہے. در اقدس پہ حسرت کھینچ لائی ہے محمد کی، کہ مشہور جہاں حاجت روائی ہے محمد کی. سرکار مدینہ حاجت روائی فرماتے ہیں. سرکار مدینہ اپنی حیات کے اندر بھی جب تک دنیا میں تشریف فرما تھے لوگوں کی ضرورتیں پوری کیا کرتے تھے، لیکن سرکار مدینہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی لوگوں کی حاجتیں پوری فرماتے ہیں. محبت کا تو معاملہ ہی عجب ہوتا ہے. محبت کی لائن ہی الگ ہوتی ہے. محبت جب کسی کو کسی سے ہو جاتی تو وہ تڑپتا ہے، مچلتا ہے، بلکتا ہے. اور سرکار مدینہ سے محبت ہو جائے، خدا کی قسم ساری محبتیں اس محبت پر قربان ہیں. ایک بدو دیہات کا رہنے والا، اس نے یہ سن رکھا تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر حاجت روائی فرماتے تھے، اپنی زندگی کے اندر لوگوں کی ضروریات پوری کرتے تھے، مہمانوں کو کھانا کھلاتے تھے، غریبوں کو دیتے تھے، مہمان نوازی فرماتے تھے، مصیبتیں برداشت کرتے تھے. کہنے لگا اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے،
پر کہنے لگا کہ آج تو رسول اللہ کے دربار سے، رسول اللہ کے روضہ اقدس سے کھانا کھانا ہے۔ اب عجیب ضد تھی صاحب، محبت کا تو میں نے کہا نہیں کہ محبت کا معاملہ ہی عجیب ہوتا ہے۔ جیسے دہلی کے اندر بستی حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ، سب جانتے ہیں نظام الدین کے نام سے، حضرت شیخ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کے نام پر میرا مستقل الگ سے بیان موجود ہے، محبوب الہی کے نام سے، اس میں میں نے حضرت شیخ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کے بارے میں تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ تو حضرت شیخ کے یہاں بھی لنگر جاری رہتا تھا، حضرت شیخ کے یہاں بھی غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا، اللہ اس لنگر کو پورا کرتا تھا۔ تو ایک آدمی نے یہ کہا کہ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ بھائی ان کو کشف ہو جاتا ہے، دل کا حال ان کو معلوم ہو جاتا ہے۔ آج میں حضرت کا امتحان لے کے دیکھتا ہوں۔ حضرت کا ایک خادم تھا، اس کا نام اقبال تھا، وہ دربار میں گیا، حضرت شیخ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کی خدمت شریفہ میں پہنچا، سلام کرنے کے بعد بیٹھ گیا۔ اس وقت باورچی خانے میں مطبخ کے اندر چاول پکے ہوئے تھے، چاولوں کی بھی مستقل الگ الگ قسمیں ہیں، الگ الگ بھاؤ ہوتے ہیں، موٹا چاول، باریک چاول، قرضے کے الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں۔ تو اس نے اپنے دل کے اندر یہ بات ٹھان لی کہ میں چاول نہیں کھاؤں گا۔ حضرت شیخ سے زبان سے کچھ نہیں کہا، میں چاول نہیں کھاؤں گا، دل میں ٹھان لی میں تو آج مرغا ہی کھاؤں گا، اور یہاں سے مرغا کھا کر ہی اٹھوں گا، دیکھتا ہوں شیخ مجھے مرغا کھلاتے ہیں کہ نہیں کھلاتے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے مولویوں کی قسمت میں مرغا بہت لکھا ہے، کیونکہ مولوی کے شروع میں بھی میم ہے اور مرغے کے شروع میں بھی میم ہے، میم کا میم کے ساتھ جوڑ ہے، اس لیے جلنا نہیں چاہیے مولویوں سے، اور جو آدمی زیادہ مرغے کھانا چاہے مولوی بن جائے، عالم بن جائے، یہ فضیلت حاصل کرے۔ تو دل میں ٹھان لی کہ جی میں تو یہاں سے حضرت شیخ کے دسترخوان سے مرغا کھا کر ہی اٹھوں گا، میں کچھ نہیں جانتا یہاں مطبخ میں چاول پکے ہوں، دیکھتا ہوں حضرت شیخ میرے دل کا حال معلوم کرتے ہیں کہ نہیں۔ اچھا دل کا حال اصل تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اپنے ولیوں کو کسی کے دل کے حال پر اللہ تعالیٰ اطلاع دے دیتا ہے، اس کو کشف کہتے ہیں، اس کو الہام کہتے ہیں۔ حضرت شیخ کو کشف ہو گیا کہ اچھا میاں جی میرے سامنے بیٹھے اور بیٹھے بیٹھے دل کے اندر یہ پکوڑیاں پکا رہے ہیں کہ مرغا ہی کھاؤں گا، مرغا ہی کھاؤں گا، مرغا ہی کھاؤں گا۔ حضرت شیخ نے بھی اللہ سے دل میں دعا کر ڈالی، وہ دل میں مرغے کی بات کر رہا تھا، حضرت شیخ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ نے دل میں دعا کر ڈالی اللہ سے کہ پروردگار میری عزت رکھ لے اور کہیں سے مرغا بھیج دے۔ ابھی یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ ایک آدمی دہلی کے اندر خان کے اندر تشتری کے اندر مرغے کا بھنا گرما گرم گوشت لے کر حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سامنے لا کر رکھ دیا۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ میاں جی آپ جو اپنے دل میں مرغے کی پکوڑیاں پکا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ آج تو مرغے ہی کھا کر جاؤں گا، تو لیجیے اللہ نے آپ کے واسطے مرغا بھیج دیا، نوش جان فرمائیے، تناول فرمائیے، کھائیے۔ واقعی وہ حضرت کے پیروں میں گر پڑا اور کہنے لگا کہ واقعی یہ آدمی اللہ والا ہے، خدا رسیدہ ہے، اللہ کا نور اس کے پاس موجود ہے۔ تو ایسے ہی نا وہ بدو جو تھا، وہ دیہاتی جو تھا، اس نے کہا کہ جی نا میں کچھ نہیں جانتا، میں تو آج سرکار مدینہ کے روضے اقدس پر جاؤں گا اور کہوں گا کہ میں کسی کا مہمان نہیں، میں تو آپ کی قبر پر حاضر ہوا ہوں، کھانا آپ کے در سے کھاؤں گا۔ بھوکا تھا مگر صاحب اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، بھوک کی حالت میں نیند تھوڑی ہی آتی ہے، آدمی کروٹیں بدلتا ہے، تارے گنتا ہے، بھوکا جب رہتا ہے، جب آدمی کھا لیتا ہے تو کھانے کا خمار دماغ پر چڑھتا ہے اور اس خمار کی وجہ سے نیند آنے لگتی ہے۔ مگر اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کی شان علی کل شیء قدیر ہے۔ بھوکا تھا لیکن قبر اطہر کے پاس سو گیا، اور سو جانے کے بعد خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا مجھ کو پتہ چل گیا
اللہ کی طرف سے کہ تو میرے ہی در سے کھانا کھانا چاہتا ہے. خواب میں تشریف لا کر اس بدو سے، اس دیہاتی سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں فرما رہے ہیں. آپ نے روٹی اس کے سامنے لا کر رکھ دی اور اس نے خواب کے اندر ہی آدھی روٹی کھا لی. بس روٹی آپ نے اس کے ہاتھ میں رکھی اور آپ تشریف لے گئے. اس نے آدھی روٹی خواب کے اندر کھا لی اور آدھی روٹی کھانے کے بعد جیسے ہی آنکھ کھلی تو واقعی آدھی بچی ہوئی روٹی اس کے ہاتھ میں سچ مچ موجود تھی. یہ سرکار مدینہ کا دسترخوان ہے. ایسا سچا نبی کہ اس سچے نبی کے اوپر ساری کائنات قربان ہے. کیسا بمبئی کا بابو اور کیسا کلکتے کا بابو، یہ تو سب پیروں تلے روندنے کے قابل ہے. اور بھاگ گیا وہ بمبئی کا بابو. یہ سب مجازی چیزیں ہیں، سب رقیق چیزیں ہیں، یہ سب کمزور چیزیں ہیں. سرکار مدینہ کا تعلق اور سرکار مدینہ کی محبت کا ڈورا بڑا مضبوط ہے. اس ڈورے کو تو اللہ بھی پسند کرے ہے اور اسی نسبت کو برقرار رکھنا چاہیے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی اور اسلام کی دعوت دی تو بعض لوگوں نے مانا یہ سوچ کر کہ سبحان اللہ، اس پیغمبر کی پیشین گوئی تو پہلی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے. ارے بھائی یہ پیغمبر تو بڑا شاندار پیغمبر ہے اور ہم تو اس پیغمبر کے سلسلے میں کتابوں کے اندر پڑھتے آئے ہیں. آسمان کی پرانی کتابوں میں ان کا تذکرہ موجود ہے. نہ صرف یہ کہ ان کا تذکرہ بلکہ ان کی امت کا ذکر بھی پرانی کتابوں میں موجود ہے، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. چنانچہ قرآن مجید نے اس کا ریفرنس دیا اور اس کا حوالہ دیا. 26ویں پارے میں سورہ فتح کا آخری رکوع، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. لہذا جو اچھے لوگ تھے نا انہوں نے جلدی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایمان کو قبول کر لیا. سکھ دیو پرشاد بسمیر آبادی فرماتے ہیں در اقدس پہ حسرت کھینچ لائی ہے محمد کی کہ مشہور جہاں حاجت روائی ہے محمد کی. فرشتے بھی بشر بھی دونوں ان پر فخر کرتے ہیں. وہیں سے عرش اعظم تک رسائی ہے محمد کی. زمین سے عرش اعظم تک رسائی ہے محمد کی. جو یہ پیدا نہ ہوتے تو نہ ہوتا کوئی بھی پیدا. جو یہ پیدا نہ ہوتے تو نہ ہوتا کوئی بھی پیدا. خدا کی شان ہے گویا خدائی ہے محمد کی. ہوئے ایک چاند کے 2 ٹکڑے انگلی کے اشارے سے. ہوئے ایک چاند کے 2 ٹکڑے انگلی کے اشارے سے. منور کتنی یہ معجز نمائی ہے محمد کی. ہوائیں شوق اڑا کر جلد پہنچا دے مدینے میں. ہوائیں شوق اڑا کر جلد پہنچا دے مدینے میں.
بڑی تکلیف دے مجھ کو جدائی ہے محمد کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بعض لوگوں نے مانا جو سعید تھے، نیک تھے، جن کی قسمت میں جنت لکھی ہوئی تھی، اور بعض لوگوں نے انکار کیا. ان کمبختوں میں انکار کرنے والوں میں ابو جہل بھی تھا، جس کی کنیت ابو الحکم یا ابو الحکم تھی، اچھے فیصلہ کرنے والا، اپنے قبیلے کا سردار تھا، اپنے آپ کو بہت بڑا بنتا تھا، تکبر میں تن پھن رہتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا. دیکھو، اگر کسی کے دنیا میں دشمن پیدا ہو جائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آدمی برا ہو گیا. لوگ تو رسول اللہ کے ساتھ بھی دشمنی کر چکے، اللہ کے ساتھ بھی دشمنی کرتے ہیں، تبھی تو اللہ کو ایک نہیں مانتے، تبھی تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، تبھی تو اللہ کے غیر کی پوجا کرتے ہیں. اللہ کے ساتھ محبت تو یہ کہ اللہ کو ایک مانو، کسی کی عبادت نہ کرو، بس اسی کی عبادت کرو. بڑا سخت، بڑا بدتمیز، بڑا بدماش، بڑا بد کردار، بڑا بد گفتار تھا یہ ابو جہل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. بڑے تمتراق سے کہا تھا کہ مار دیں گے محمد کو، اور مار دیں گے ایمان والوں کو، کھیرے ککڑی کتنا کاٹ کر رکھ دیں گے بدر کے میدان میں. بدر کی لڑائی اس عنوان سے 2 کیسٹ میں میری تقریر الگ سے موجود ہے. میں یہ اس لیے بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو انفارمیشن ہو جائے، اطلاع ہو جائے کہ اس موضوع پر بھی بیان ہے، اس موضوع پر بھی کیسٹ موجود ہے، تاکہ آپ استفادہ کر سکیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان تکبر والے کلمات کو سننا تھا. اللہ کو تو بندے کا تکبر پسند نہیں. ساری بڑائی تو اللہ کو زیب دیتی ہے، بڑوں کا بڑا وہ ہے. اللہ تو ہر چیز سے بڑا ہے، اللہ اکبر. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے بھی یہ فیصلہ فرما لیا کہ اگر 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں اے ابو جہل تجھے نہ مروا دیا تو پھر میری خدائی کیا ہوئی؟ بڑے آدمی تجھے نہیں ماریں گے. ہوا کرے تو اپنے قبیلے کا سردار، ہوا کرے تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا، مگر میں خدا سب سے بڑا ہوں. میں تو بادشاہ سے بھی بڑا، وزیر سے بھی بڑا، سفیر سے بھی بڑا، مشیر سے بھی بڑا، گاؤں والے سے بھی بڑا، شہر والے سے بھی بڑا، اب باغوں والے سے بھی بڑا، ہر چیز سے بڑا. اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیصلہ فرما لیا کہ اس کو 2 چھوٹے چھوٹے بچوں سے مروانا ہے. بڑا اللہ بھی اس بات کو سننا تھا، اور اللہ نے بھی فیصلہ فرما لیا تھا کہ آج بدر کے میدان میں اپنی خدائی کا اگر کرشمہ نہیں دکھایا تو پھر بات ہی کیا ہوئی. لیکن ابو جہل کو اپنے غرور کی حقیقت کا بہت جلد پتہ چل گیا، کیونکہ چند ہی لمحے بعد مسلمانوں کے جوابی حملے کی تندی کے سامنے مشرکین کی صفیں پھٹنا شروع ہو گئیں. اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ فرما لیا کہ ایمان والے آج جیت کر رہیں گے. ادھر نبی کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے پروردگار، یہ لوگ پیدل ہیں، میرے چاہنے والوں کے پاس سواریاں نہیں ہیں، ان کو سوار کر دے. یہ لوگ برہنہ ہیں، ان کو لباس پہنا دے. بھوکے ہیں، ان کو سیر کر دے. یہ صحابہ نادار ہیں، ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے. دیکھو نا، بدر کے میدان میں ایک طرف تو کافروں کی فوج، ابو جہل کی فوج، اور ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی فوج. قرآن پاک میں اس کو بیان کیا گیا کہ میں ایک طرف تو یہ اسلام والے اللہ کے عاشق تھے اور ایک طرف یہ کافر شیطان کو چاہنے والے تھے. سورہ آل عمران کے دوسرے رکوع میں 3 پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بیان فرمایا. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ایک طرف کافر، ایک طرف
مسلمان ایک طرف روشنی، ایک طرف ظلمت، ایک طرف صفائی قلب، ایک طرف قدورت، ایک طرف صداقت، ایک طرف طاقت، ایک طرف تحمل، ایک طرف حماقت، ایک طرف تعمیر، ایک طرف تخریب، ایک طرف مومن، ایک طرف مشرک، ایک طرف تقدیر والے، ایک طرف شمشیر یعنی تلوار والے، ادھر اللہ والے ادھر شیطان والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ان کافروں کے مقابلے میں حضرت معوذ اور معاذ میدان کے اندر اتر پڑے۔ چھوٹے بچے تھے جن کو کم عمری کی وجہ سے میدان میں لانے سے انکار کیا جا رہا تھا، چھوڑا جا رہا تھا کہ اچانک یہ معوذ اور معاذ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب آئے اور آ کر آہستہ سے پوچھا کہ چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ ہم اس کو جانتے پہچانتے نہیں، بتا دیجیے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ میں جس مقام پر کھڑا تھا میں نے سوچا کہ اپنے ارد گرد کا جائزہ لے لوں، اگر میدان جنگ میں کسی رفیق اور ساتھی کی ضرورت پڑی تو اس کو آواز تو دے لوں گا، مدد تو مجھے پہنچا دے گا، مگر کیا دیکھتا ہوں کہ میرے تو دائیں بائیں یہ بچے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ سوچ رہے تھے کہ ارے یہ دو چھوٹے چھوٹے بچے میری کیا مدد کریں گے۔ فرماتے ہیں مگر کیا دیکھتا ہوں، نظر آئی مجھے دو سادہ روح معصوم تصویریں، ابھی 9 عمر تھے، دونوں کے ہاتھوں میں تھی شمشیریں، شمشیر کے معنی تلوار، بہت شائستہ خوش اتوار، کم عمر و حسین، دونوں فرشتوں کی طرح آئے تھے بالائے زمیں دونوں۔ ابھی میں اپنی حالت پر نہ تھا، کچھ سوچ نہیں پایا کہ ایک جانب سے لڑکا دوڑ کر میری طرف آیا، نہایت رازداری سے نشاں بو جہل کا پوچھا، شباہت اور حلیہ اور موجودہ نشاں پوچھا، چچا جان بتلا دیجیے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے بیٹے تمہیں ابو جہل سے کیا مطلب، تمہیں کیا کہنا ہے ابو جہل سے؟ دونوں چھوٹے چھوٹے بچے بولے قسم کھائی ہے کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، ناری کے معنی دوزخ میں جانے والا، مراد ابو جہل ہے۔ قسم کھائی ہے کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میں نے کہا بیٹو یہ میرے لالو دیکھو، وہ سامنے دیکھو، وہ جو آدمی لوگوں کو بار بار بلا رہے ہیں اور سینہ نکال کر چل رہے، وہ جو مشرکین کو اور کافروں کو چلا چلا کر آوازیں دے رہے، بس سمجھ لو وہی ہے بیٹے ابو جہل۔ کہنے لگے عبد الرحمن ابن عوف حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ، بیٹو شاید تم اس تک نہ پہنچ پاؤ کیونکہ ابو جہل کے حفاظت کرنے والے بڑے بڑے اس کے ساتھی اس کے پاس موجود ہیں، لیکن یہ دونوں بچے بھی اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ۔ معاذ اور معوذ کہتے ہیں چچا جان یہ دستہ کب تک روکے گا اسرائیل کا رستہ، ملک الموت کا رستہ کب تک روکے گا؟ ملک الموت جب چاہے گا ابو جہل کی روح نکال لے گا، ہم تو جائیں گے اس کے پاس۔ یہ کہہ کر معوذ اور معاذ شیر کی طرح ابو جہل پر جھپٹے، حملہ آور ہوئے اور اس کو پل بھر میں بے بس کر کے زمین پہ گرا دیا۔ اللہ نے بھی دکھلا دیا کہ میاں جی بہت مونچھوں پر تاؤ دیتے تھے، بہت سینہ نکال کر چلتے تھے، ہم نے ابو بکر سے تمہیں نہیں مروایا، عمر ابن خطاب جیسے بہادر سے نہیں مروایا، تم کہتے بہادر نے بہادر کو مار دیا تو کیا کمال ہو گیا، ایک پہلوان نے دوسرے پہلوان کو میدان کشتی میں پچھاڑ دیا تو کیا کمال ہو گیا؟ نہیں، ہم نے کمزورے سے اے ابو جہل تمہیں مروا دیا، یہی تو خدائی ہے خدا کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جب خواتین حضرات کام لینے پر آتا ہے تو بچوں سے بھی کام لے لیتا ہے۔ اللہ جب کام لینے پر آتا ہے تو مچھروں سے نمرود کو تباہ و برباد کرا دیتا ہے۔ اللہ جب کام لینے پر آتا ہے تو مکڑی سے غار پر جالا بنوا کر سرکار مدینہ کی حفاظت کروا دیتا ہے۔ اللہ
جب کام لینے پر آتا ہے تو ایک چڑیا سے نمرود کی جلائی ہوئی آگ پر چڑیا کی چونچ سے پانی ڈلوا کر اس آگ کو گلے گلزار بنا دیتا ہے. تبھی تو حضرت ابراہیم کی سیفٹی کر لی اللہ نے. اللہ جب کام لینے پر آتا ہے تو ابابیلوں سے ابرہا اور اس کے ہاتھیوں کو مروا دیتا ہے. اللہ جب کام لینے پر آتا ہے تو چونٹیوں سے کام لے لیتا ہے. نہ کام لے تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے سے کام نہ لے, نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کا مقدر ہی بجھا دے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ کو ایمان سے کوڑا رکھ دے. حضور کے چچا ابو طالب کو دامن رحمت سے جدا کر دے. یہ قدرت کے فیصلے ہیں, قدرت کے فیصلوں کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا. ابو جہل تو گر پڑا, مگر ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ایک شدید وار کر کے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانے سے بازو کاٹ دیا. تھوڑا سا چمڑا, تھوڑی سی کھال بازو کے ساتھ رہ گئی. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بچے اسی طرح پورا دن جہاد کرتے رہے. شام کو جب اس بازو نے درد کی ٹیسوں سے تنگ کر دیا تو بازو کو پاؤں کے نیچے سے الگ کر دیا اور فرمایا جو جسم کا حصہ جہاد سے روکے اسے جسم سے الگ کیا جا سکتا ہے مگر جہاد کو نہیں چھوڑا جا سکتا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین و حضرات ہمیں اور آپ کو سبق دے گئے کہ جو جسم کا حصہ جہاد سے روکے اسے جسم سے الگ کر دو, اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے روکے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بھی روکے اور دوسروں کو بھی روکے, اس کو اپنی دوستی سے الگ کر دو. تبھی تو دیکھو کہا گیا نا, دعائے قنوت تو آپ پڑھتے ہیں وتر کی نماز میں, تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں. اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. یہ کیا کہا گیا؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ, اے اللہ جو تیرا باغی ہے ہماری اس سے دوستی نہیں, جو تیرا دشمن ہے ہمارا بھی دشمن ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے اے اللہ وہ ہمارا بھی دشمن ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں, ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ کا مطلب یہی ہے. لیکن بھیا کون عمل کرتا ہے اس کے اوپر؟ شرابیوں سے کبابیوں سے دوستی چلتی رہتی ہے اور اپنی صحبت کو اور اپنے ایمان کو اور اسلام کو لوگ برباد کرتے رہتے ہیں. برے کی صحبت تو برا ہی بناتی نا, اچھے کی صحبت اچھا بناتی ہے. صحبت صالح ترا صالح کنت, صحبت طالح ترا طالح کنت. اللہ تبارک و تعالی نے ان دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعے ابو جہل کا خاتمہ کروا دیا. جب یہ مارکا ختم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو دیکھے کہ ابو جہل کا انجام کیا ہوا. بہت ستایا اس نے, بہت پریشان کیا اس نے. اس پر صحابہ کرام ابو جہل کی لاش کی تلاش میں ادھر ادھر بکھر گئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کو اس حالت میں پایا کہ ابھی تھوڑی تھوڑی سانس اس کے جسم میں باقی تھی. انہوں نے یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کی گردن پر پاؤں رکھا اور سر کاٹنے کے لیے ابو جہل کی داڑھی پکڑی اور فرمایا وہ اللہ کے دشمن, اے رسول اللہ کے دشمن, اے قرآن کے دشمن, اے ایمان والوں کے دشمن, اللہ نے آخر تجھے ذلیل کر دیا نا. کہاں گیا تیرا تکبر اور کہاں گئی تیری بڑائی؟ اس نے کہا کہ دیکھو نا مرتے مرتے بھی تکبر نہیں چھوڑ رہا ہے. کہنے لگا مجھے کاہے کو رسوا کیا؟ کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی بلند پایا کوئی آدمی ہے؟ یا جس کو تم لوگوں نے قتل کیا اس سے بھی اوپر کوئی آدمی؟ یعنی میں سب سے بڑا ہوں, مرتے مرتے بھی بڑائی نہیں چھوڑ رہا ہے. پھر بولا کاش مجھے کسانوں کے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا. ان بچوں کو کسان بتایا اور واقعی وہ کسان خاندان کے تھے. وہ خاندان سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی کے عمل کو, آدمی کے فعل کو, آدمی کے اخلاق کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے, رنگ اور نسل کو تھوڑا ہی دیکھتا ہے. اگر خاندان کا کوئی مسئلہ ہوتا تو خدا کی قسم حضرت نوح کا بیٹا مسلمان ہوتا, حضرت نوح کی بیوی مسلمان ہوتی. لیکن بھیا یہ تو اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہے عنایت فرما دے.
اور جس کو چاہے محروم کر دے، جس کو چاہے اس کے بیٹے کو حافظ بنا دے، قاری بنا دے، عالم بعمل بنا دے، مفتی بنا دے، اور جس کو چاہے سڑکوں پر جناب جھاڑو لگوا دے، کسی کو بھنگی بنا دے، کسی کو راجا بنا دے، کسی کو سلطان بنا دے، کسی کو بادشاہ بنا دے، کسی کو مقرر بنا دے، کسی کو خطیب بنا دے. یہ تو اس کا فضل ہے، اور جب اللہ کا فضل کسی پر آئے تو اس کا شکر ادا کرنا اس کے اوپر لازم اور ضروری ہے. کہنے لگا کسانوں سے مروایا مجھے، 2 چھوٹے چھوٹے بچوں نے مارا. کہنے لگا یا عبداللہ بتاؤ آج جیت کس کی ہوئی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی جیت ہوئی. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود سے جو اس کی گردن پر پیر رکھ چکے تھے کہنے لگا اے بکری کے چرواہے، اے گڈریے کے لڑکے، تو بڑی اونچی اور مشکل جگہ پر چڑھ گیا، یعنی اب بھی تکبر نہیں چھوڑ رہا ہے اور ان کو گڈریے کا لڑکا بتا رہے. اتنی بات بتلا دوں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں بکریاں چرایا کرتے تھے، اور بکریاں چرانا کوئی بری بات نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں. بخاری شریف جلد اول جلد ثانی دونوں میں ہے کہ اللہ نے جس نبی کو بھی دنیا کے اندر بھیجا ہر نبی نے بکریاں چرائیں. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بھی نبی ہیں، آپ نے بھی بکریاں چرائیں؟ فرمایا ہاں، کنت ارعى الغنم لأهل مکہ علی قراریط، چند ٹکوں کے بدلے میں مکہ مکرمہ کے رہنے والوں کی بکریاں چراتا تھا. بھئی کام سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو بھائی پیٹ بھرنے کے دندے ہیں. ہماری برادری کا نام تو اور آپ کی برادری کا نام تو اسلام ہے. یہ انصاری، منصوری، قریشی، فاروقی، علوی، صدیقی، عثمانی، یہ کوئی حیثیت نہیں اللہ کی نگاہ میں. یہ تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں. ہماری برادری کا نام تو اسلام ہے. جب کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کون ہیں تو یہ مت کہو کہ ہم قریشی ہیں، یہ مت کہو کہ انصاری ہیں، یہ مت کہو کہ منصوری ہیں، یہ کہو مسلمان ہیں. ہوا سماکم المسلمین، قرآن میں اللہ نے 70ویں پارے کے آخری رکوع میں ہمارا نام انصاری منصوری نہیں رکھا بلکہ ہمارا نام مسلم رکھا. اور اللہ نے جو نام رکھ دیا اس سے بڑھیا کوئی نام تھوڑا ہی ہو سکتا ہے. سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اس عنوان کے تحت میرا مستقل الگ سے بیان 2 کیسٹ میں موجود ہے. اس میں نے پوری تفصیل بیان کی کہ خاندان سے کچھ نہیں ہوتا، اصل عمل سے ہوتا ہے. دیکھو نا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل کالے کلوٹے، اور کہاں جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ افریقہ کے رہنے والے لیکن مسجد نبوی کے مؤذن بنائے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک مسجد نبوی کا مؤذن ابو بکر کو نہیں بنایا، عمر کو نہیں بنایا، عثمان کو نہیں بنایا، حیدر کرار علی کو نہیں بنایا، عبداللہ ابن مسعود کو نہیں بنایا، عبداللہ ابن عمر کو نہیں بنایا، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کو نہیں بنایا، عبداللہ ابن عباس کو نہیں بنایا، ابو ہریرہ کو نہیں بنایا، امیر معاویہ کو نہیں بنایا، حسن کو نہیں بنایا، حسین کو نہیں بنایا، سلمہ ابن اکوع کو نہیں بنایا، عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی کو نہیں بنایا، بلکہ بنایا تو کالے کلوٹے بلال کو بنایا کہ ظاہر میں تو بلال کالا تھا لیکن دل اس کا نورانی تھا، اللہ کے وہ بہت قریب تھا. ہمارے یہاں تو شادی بیاہ کے موقع پر بھی زیادہ تر بھائی رنگ کو دیکھتے ہیں. بھائی صورت اگر اچھی مل جائے بہت اچھا، لیکن سیرت کو دیکھنا چاہیے. لڑکی کی سیرت اچھی ہو، لڑکے کی سیرت اچھی ہو، سبحان اللہ. پھر رشتہ جوڑنے میں کوئی دیر نہیں کرنی چاہیے. جب آدمی رشتہ جوڑنے میں دیر کرتا ہے نا، یا رشتوں کو ٹھکراتا رہتا ہے تو رشتے آنے بند ہو جاتے ہیں. اس لیے زیادہ چھان پٹک کی نہیں، اس یہ دیکھو کہ دیندار ہے کہ نہیں اور سیرت بھی اچھی ہے کہ نہیں. ویسے چھان پٹک کرنے میں کوئی حرج نہیں، کرنی چاہیے. یہ اسلام کا بھی تقاضا ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ بھئی جس سے شادی کرنی ہے اس کو ایک جھلک دیکھ لو، لیکن شہوت کی نگاہ مت ڈالنا ہے. ایک جھلک دیکھ لو کہ تمہیں پسند ہو کرو، ورنہ اللہ تمہارے لیے کہیں اور جوڑے کا انتظام فرما دے گا. بہرحال یہ بات تو میں نے ضمناً بیان کی. اس لیے خاندان کی کوئی حیثیت نہیں. جو لوگ خاندان پرست ہیں وہ غلطی پر ہیں. میرے سرکار نبی اکرم، نبی اعظم، نبی مکرم، نبی معظم جو مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، مدینہ منورہ میں جن کا مزار پر انوار ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ من بطأ به عمل لم یسرع به نسب. جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے گا اس کا خاندان اس کو قیامت میں بخشوا نہیں سکتا. حضرت نوح کا بیٹا جہنم میں جائے گا، حضور کے چچا ابو طالب جہنم میں جائیں گے. خاندان سے کچھ نہیں ہوتا ہے.
اللہ کی نگاہ میں سب برابر، انما المؤمنون اخوۃ. تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم تو آپ کی برادری کے ہیں، نہیں، ہر ایمان والا بھائی ہے، اس سے اسی طرح محبت کرنی چاہیے. ابو جہل بہرحال اکڑ پھوں کرنے والا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تکبر زیر کر دیا. باری سبحانہ و تعالی نے اس کے تکبر کو ملیا میٹ فرما دیا. اس گفتگو کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کا سر کاٹ لیا. کہنے لگا کہ ذرا سینے کے پاس سے کاٹنا، تاکہ جب میری گردن لاشوں کے درمیان رکھی جائے تو گردن اونچی لگے. مرنے کے بعد بھی تو تکبر نہیں چھوڑ رہا ہے، مرنے کے بعد بھی تو اپنے آپ کی بڑائی ظاہر کر رہا ہے. لتھڑا ہوا تھا اس بڑائی کے اندر، مگر ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو چور چور کر دیتا ہے. اس نے سیدھے سیدھے چلتے رہنا چاہیے. اللہ کی بات تو ماننی، سیدھے سیدھے مانو بہت اچھا، نہیں اللہ ٹیڑھی انگلی کر کے پھر منوا لے گا. کسی مصیبت میں گرفتار کرے گا، پھر آؤ گے تم نماز کی جانی، پھر آؤ گے سجدے کی جانی، پھر آؤ گے دعا کی جانی، پھر آؤ گے وظیفے کی جانی. تو سیدھے سیدھے چلتے رہو. سیدھی سڑک تو اچھی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے گڈھوں والی سڑک بری ہوتی. سب کہتے ہیں بھائی یہ سڑک اچھی نہیں ہے، اس میں گڈھے ہیں، اس میں رکشے میں بیٹھ کر چوٹ لگتی ہے وغیرہ وغیرہ. کہنے لگا ذرا سینے کے پاس سے کاٹنا تاکہ اونچی لگے گردن. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کیا نہیں، اس کا سر کاٹ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر اس کو رکھ دیا. عرض کیا یا رسول اللہ، یہ رہا آپ کا دشمن ابو جہل کا سر، یہ رہا خدا کے دشمن ابو جہل کا سر. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا واقعی اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہی ابو جہل کا سر ہے. فرمایا اللہ اکبر، الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اللہ سب سے بڑا ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. فرمایا جس نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو اور ساری کافروں کی جماعت کو ہرا دیا، شکست دے دی. پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چلو بھائی مجھے اس کی لاش تو دکھا دو، سر تو لے کر آ گئے. فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر لاش دکھائی. آپ نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون ہے. فرعون نے تو خدائی کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اس نے تو معاملہ بہت کچھ آگے بڑھا چڑھا دیا. بڑا بدتمیز، بڑا بد کردار، بڑا بدگفتار تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالی نے نماز پڑھنے کا حکم دیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا شروع کی تو ابو جہل نے آپ کو نماز پڑھنے سے روکا اور دھمکی دی کہ آئندہ اے محمد تو نماز نہیں پڑھ سکے گا. دھمکی دی کہ نعوذ باللہ اے محمد تو آئندہ سجدہ نہیں کر سکے گا. کہنے لگا اب تو نے جو سجدہ کر لیا سو کر لیا، مگر آئندہ ہرگز ہرگز تجھے سجدہ کرنے نہیں دوں گا. یہ ابو جہل کہہ رہا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ بڑائی والے جملے بولے. معاذ اللہ آپ کی گردن کو پاؤں سے ابو جہل کچل دے گا. اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اچھا تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے اور سجدہ کرنے سے روکتا ہے؟ ہرگز نہیں. أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كَلَّا لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ. فرمایا اگر تو میرے حبیب کے جسم پر پیر رکھ کر کچلنا چاہے گا، میرے
فرشتے تجھ کو نسیم منسیہ کر دیں گے، تیری پیشانی کے بال پکڑ کر تیرا منہ زمین پہ رگڑ دیں گے۔ یہ قرآن کی آیت میں نے آپ کو سنائی، اس میں یہ حکم موجود ہے۔ یہ آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی زبردست مجاہدہ تھیں، ان کے باپ کا نام خیاط تھا، حضرت عمار کی والدہ تھیں، یہ بھی اپنے لڑکے حضرت عمار اور اپنے شوہر حضرت یاسر کی طرح اسلام کی خاطر قسم قسم کی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کرتی تھیں، مگر اسلام کی سچی محبت جو دل میں گھر کر چکی تھی اس میں ذرا بھی فرق نہ آتا تھا۔ حضرت سمیہ عورت، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گرمی کے سخت وقت دھوپ میں کنکریوں پر ڈالا جاتا تھا اور لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں کھڑا کیا جاتا تھا تاکہ دھوپ سے لوہا تپنے لگے اور اس کی گرمی سے سمیہ کو تکلیف ہو، تکلیف میں اضافہ ہو، مگر واری عورت، بہترین مائی، بہترین اللہ والی سمیہ برداشت کرتی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر کو گزر ہوتا کہ سمیہ دھوپ میں کھڑی ہیں، عورت کو بھی نہیں چھوڑا، صبر کی تلقین فرماتی اور فرماتے سمیہ برداشت کرو، سمیہ برداشت کرو، جنت کا رسول اللہ تم سے وعدہ کر رہے ہیں۔ حضرت سمیہ ایک مرتبہ کھڑی تھی دھوپ میں کہ ابو جہل کا ادھر کو گزر ہوا، بڑی گالیاں بکیں ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، برا بھلا کہا، ہاتھ میں برچا تھا لوہے کا، غصے میں آنکھ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ تو عورت ہو کر بھی محمد کے جادو میں گرفتار ہو گئی، تو بات کو مانتی نہیں، تجھے اور زیادہ ہم پریشان کریں گے۔ غصے میں آ کر برچا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شرمگاہ پر پیشاب کے مقام پر مارا، اتنا زبردست پیشاب کے مقام پر زخم لگا کہ اس کی تکلیف برداشت نہ کرتے ہوئے حضرت سمیہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ بھی ابو جہل نے کارنامہ انجام دیا، برا کارنامہ۔ اسلام کی خاطر سب سے پہلی شہادت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق ارزانی فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔